اس سلسلے میں ذاتی ذکر سب سے پہلی جو حدیث پاک ہے وہ صحیح بخاری میں ہے اور حدیث نمبر 835 ہے 835 یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کننا اذا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ جب نماز میں ہوتے تھے، قلنا تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے اللہ پر کیا ہو سلام ہو، السلام علی فلان و فلان، اور فلاں فلاں پر کیا ہو سلام ہو۔ مطلب یہاں وہ بعض دفعہ جبرائیل علیہ السلام کا نام لیتے تھے، دیگر روایات میں ہے بعض دفعہ دیگر فرشتوں کے نام لیتے تھے۔ یوں وہ التحیات پڑھتے تھے، یوں وہ جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو یوں وہ کرتے تھے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس صورت میں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ فإن اللہ هو السلام، نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پر سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تقولوا السلام علی اللہ یعنی السلام علی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فإن اللہ هو السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں پر سلامتی بھیجتا ہے، ولیکن قولوا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا یہ تم یوں پڑھو، اور جب آپ یہاں پہنچے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو پھر آپ نے فرمایا فإنکم اذا قلتم اصاب کل عبد فی السماء او بین السماء والارض، تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب تم یہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی بندے ہیں زمین و آسمان میں سب پر تمہارا سلام کیا ہوگا پہنچ جائے گا۔ پھر یہ آپ نے جو التحیات مکمل کی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ وہ پوری التحیات جو ہم روٹین سے نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، کہتے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے جو دعا تمہیں پسند ہے وہ تم تشہد کے اندر مانگ سکتے ہو، حضرات ذوالفقار تشہد کے بعد مانگ سکتے ہو۔ حضرات ذوالفقار یہ حدیث پاک ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے التحیات کے بعد دعا مانگنے کا نمازی کو اختیار دیا کہ جو دعا اس کو اچھی لگتی ہے ثم یتخیر من الدعاء، پھر وہ اختیار کرے دعا میں سے اعجبہ جو اس کو پسند ہے، اعجبہ الیہ جو اس کے نزدیک جو سب سے زیادہ اس کو پسند ہے، فیدعو اس دعا سے نبی اللہ تعالیٰ سے کیا کرے دعا مانگے۔ تو حضرات ذوالفقار یہ وہ حدیث ہے جو یہ بتاتی ہے کہ خاص تعوذ کی دعا مانگنا نماز کے اندر آخری تشہد میں فرض نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی دعا جو نمازی کو اچھی لگتی ہے قرآن و حدیث کی وہ دعا ہو، چاہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہو، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا یہ ہو، یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا ہو، مومنین کی، یہ تمام دعائیں۔ اور اس میں اگر آپ تعوذ کی بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وممات واعوذ بک من البعث من المغرب، یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، تعوذ کی دعا یہ بھی مانگی جا سکتی ہے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے نمازی کو اختیار دیا ہے۔ اس اختیار سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دعا مقام مانگنا تشہد کے آخری تشہد کے اندر یہ لازم و ضروری نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اختیار دیا ہے۔ اب یہ حضرات ذوالفقار یہ امام بخاری نے حدیث پاک نقل کی۔ حضرات ذوالفقار جو بخاری شریف پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیث کے ابواب قائم کیے ہیں، یعنی حدیث سے پہلے اوپر ایک باب قائم امام بخاری لاتے ہیں اور اس کے تحت پھر حدیث ذکر کرتے ہیں، تو یہ ابواب بھی امام بخاری نے خود بخاری شریف میں باندھے ہیں۔ اب دیکھیں یہی جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس پر امام بخاری نے باب کیا باندھا۔ اب آپ دیکھیں امام بخاری نے باب باندھا باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ جو باب ہے یہ جو نمازی کو تشہد کے بعد دعا کا اختیار دیا گیا ولیس بواجب، یہ دعا کرنا کوئی واجب نہیں ہے، یہ اختیار وجوب کے لیے نہیں ہے، چاہے تو وہ مانگ لے چاہے تو نہ مانگے۔ یعنی یہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دعا مانگنے کا اختیار جو دیا گیا ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اب اس باب کی شرح جو حافظ ابن حجر اسقلانی نے کی وہ لکھتے ہیں، اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ عبارت آ رہی ہوگی،
قولہ باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب، یہ جو امام بخاری نے باب باندھا اس کی شرح کرتے ہوئے حافظ بن حجر اسقلانی کہتے ہیں یشیر الی ان الدعاء السابق فی الباب الذی قبلہ لا یجب، کہتے ہیں امام بخاری اس باب سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سابقہ اس باب سے پہلے باب کے اندر جو دعا ذکر کی گئی ہے لا یجب، وہ واجب نہیں ہے۔ اب اس سے پہلے امام بخاری نے کیا باب باندھا وہ آپ دیکھیں، یہ 835 نمبر تھی۔ اب آپ دیکھیں اس سے پہلے امام بخاری نے باب باندھا باب الدعاء قبل السلام، یہ باب اس بارے میں ہے کہ سلام سے پہلے دعا ہے، سلام سے پہلے کیا ہے؟ دعا ہے۔ اب یہ امام بخاری نے باب باندھا، اس باب کے ضمن میں امام بخاری 3 حدیثیں لے کے آئے، ایک 832، 833، 834، اور جو بھی ابھی میں نے جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی جس میں یہ الفاظ آئے تھے ثم یتخیر من الدعاء اعجب الیہ فیدعو، جس میں تحیات کا ذکر تھا اور پھر یہ تھا کہ جو چاہے وہ دعا مانگ لے، یہ 835 تھی۔ اس سے پچھلے باب کے اندر امام بخاری 3 حدیثیں لے کے آئے، 832، 833، 834، اور اس کے فوراً بعد امام بخاری نے 835 پر یہ باب باندھا باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب، اس میں 835 نمبر حدیث پاک لے کے آئے۔ اب جو پچھلا باب تھا ذراتی ذکر، جس کی طرف حافظ ابن حجر نے بتایا کہ امام بخاری نے یہ جو باب بنایا ہے 835 نمبر حدیث کے اوپر، باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب، اس سے امام بخاری کی مراد یہ ہے کہ ماقبل ابواب کے اندر جو دعائیں بیان ہوئی ہیں ان دعاؤں کا مانگنا نماز کے اندر واجب نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں امام بخاری کا باب دیکھیں، باب دعائے قبل السلام، یہ باب آپ کے سامنے ہے کہ یہ سلام سے پہلے دعا کا باب ہے، اور اس کے نیچے امام بخاری 3 حدیثیں لے کے آئے، اور اس میں 2 حدیثیں وہی ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، جس میں وہ تعوذ کی دعائیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، یہ تعوذ کی دعا، اس دعا کو ابن حزم نماز کے اندر لازم و ضروری قرار دیتے ہیں، پہلے تشہد میں بھی اور آخری تشہد میں بھی، جبکہ ذراتی ذکر امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ جو باب امام بخاری نے باندھے ان سے امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ ان دعاؤں کا نماز کے اندر مانگنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ اب آپ دوسرے سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ذراتی ذکر یہاں امام بخاری نے یہ جو باب باندھا اس پہ باب دعائے قبل السلام، سلام سے پہلے دعا کا باب، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعا کا تعلق آخری تشہد کے ساتھ ہے، جہاں سلام پھیرا جاتا ہے وہاں دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ امام بخاری نے ابواب قائم کیے، اور ابواب کے نیچے امام بخاری احادیث لے کے آئے ہیں، بالترتیب امام بخاری نے نماز کے احکامات کے بارے میں بھی ابواب قائم کیے۔ اس سے پچھلے آپ اگر جو بخاری شریف پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں امام بخاری نے پہلا تشہد کے بارے میں بھی ابواب قائم کیا، لیکن وہاں دعا کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب امام بخاری نے آخری تشہد بیان کیا تو اس پر باب باندھا، پھر آخری تشہد کے بعد امام بخاری نے باقاعدہ یہ باب باندھا باب دعائے قبل السلام، کہ آخری تشہد کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سلام سے پہلے دعا ہے، تو اس پر امام بخاری یہ تعوذ کی بھی حدیثیں لے کے آئے، اور پھر امام بخاری نے یہ بتایا ان ابواب کے ذریعے کہ بھی یہ دعا مانگنا لازم و ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ دعا مانگنا ایک مستحب عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے نمازی کو اختیار دیا ہے، وہ جو چاہے دعا مانگے، چاہے تعوذ کی دعا مانگ لے یا اس کے علاوہ اور جو سی دعائیں مانگ لے۔ اس سے پتہ چلا ابن حزم نے جو یہ کہا تھا کہ پہلے تشہد میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، امام بخاری نے اس کا بھی کیا کیا رات کے امام بخاری شیخ ابن حزم سے کئی عرصہ پہلے کے ہیں، کئی صدیاں پہلے کے ہیں۔ اسی طرح ذراتی ذکر جو امام بخاری نے اگلا باب باندھ کے یہ بتایا، ایک بات یہ باندھ دیا کہ بھئی اس سے یہ خلاصہ سمجھ میں آیا کہ پہلے تشہد میں دعا نہیں ہے، جو شیخ ناصر الالبانی نے بھی کہا تھا وہ بھی غلط ہے، اور جو شیخ ابن حزم نے کہا تھا وہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا امام بخاری نے اس سے یہ بھی وضاحت کی کہ بھی پہلے آخری تشہد کے اندر دعا کا مانگنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے، دعا کوئی فرض نہیں ہے، اور خصوصاً تعوذ کی دعا فرض نہیں ہے، اس کو اختیار ہے۔ یہی ذراتی ذکر جو یہ تو حافظ بن حجر اسقلانی نے اس کی وضاحت کی نا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں علامہ بدر الدین عینی ہے، علامہ بدر الدین عینی نے بھی امام بخاری کے اس باب کے بارے میں جو بات کی وہ یہ ہے
یہ علامہ بدر تیزی نے بھی بخاری کی شرح کی ہے، اور اس پر یہ دیکھیں انہوں نے یہ امام بخاری کا جو باب تھا، باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب، یہ باب جو نمازی یہ باب اس بارے میں ہے کہ تشہد کے بعد جو دعا کا اختیار دیا گیا ہے ولیس بواجب، یہ اختیار وجوب کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اب اس کی شرح کرتے ہوئے، اس باب کی شرح کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں ھذا باب فی بیان ما یتخیر المصلی من الدعاء یا یتخیر المصلی من الدعاء بعد فراغ من التشہد یعنی قراءۃ التحیۃ والحال انہ لیس بواجب۔ کہتے ہیں یہ باب اس بارے میں ہے کہ جو نمازی کو اختیار دیا گیا ہے تشہد سے فراغت کے بعد دعا کا، یعنی تشہد کی قراءت کے بعد دعا کا، یہ کہتا ہے کہ لیس والحال انہ لیس، یہ واجب نہیں ہے، یہ دعا کا جو اختیار دیا گیا ہے یہ واجب نہیں ہے۔ اب علامہ عینی فرماتے ہیں اشارہ بہذا الی ان حدیث الباب الذی فیہ الامر وہو قولہ ثم لیتخیر من الدعاء آجبہ الی لیس لواجب انما ہوا للاستحباب۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث باب میں، یعنی جو عبداللہ بن مسعود کی یہ حدیث پاک ہے جس میں ثم یتخیر من الدعاء آجبہ الی فیدعو کے الفاظ ہیں، ذرا ذکر یہ یاد رکھیں، یہ جہاں یتخیر کا لفظ استعمال ہے یہاں یہ لام امر کے ساتھ بھی استعمال ہے، لی یتخیر بھی استعمال ہوا یہ، تو اگرچہ لام امر یہ امر کے لیے ہے، امر حکم کے لیے آتا ہے، لیکن علامہ عینی، حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام بخاری فرما رہے ہیں کہ یہ علامہ عینی کہتے ہیں کہ اس باب میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس باب میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حدیث باب، یعنی یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک ہے، اس میں اگرچہ یہ امر کا صیغہ بھی آیا ہے ثم لیتخیر من الدعاء آجب علی، یہ وجوب کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ استحباب کے لیے ہے۔ خلاصہ یہ حضرات ذکر، اگرچہ یہ آپ کے لیے تھوڑی صرفی نحوی ابحاث کیا ہے مشکل ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یتخیر جو نبی علیہ السلام نے نمازی کو اختیار دیا ہے، اگرچہ یہ اختیار امر کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، محدثین نے فرمایا ہے، محدثین نے، امام بخاری نے، علامہ عینی نے، حافظ ابن حجر اسقلانی اور دیگر محدثین نے فرمایا کہ اگرچہ یہ صیغہ امر کے ساتھ آیا ہے لیکن یہاں دعا کا مانگنا وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے، اور وہ انہوں نے کہا اس پر اور مزید بھی دلائل موجود ہیں جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ یہ استحباب کے لیے ہے، یہاں دعا مانگنے کا نبی علیہ السلام نے نمازی کو اختیار دیا۔ خلاصہ ذراکزی کار یہ اس سے نکلا کہ جو ابن حزم نے کہا تھا پہلی بات کہ بھئی پہلے تشہد میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، تو امام بخاری نے یہ بتایا کہ پہلے تشہد میں دعا نہیں بلکہ دعا کا تعلق آخری تشہد کے ساتھ ہے۔ دوسرا جو ابن حزم نے کہا تھا کہ تعوذ کی دعا مانگنا فرض ہے، تو امام بخاری نے بتایا کہ بھئی اور محدثین نے بتایا کہ بھئی یہ دعا مانگنا فرض، تعوذ کی دعا مانگنا فرض نہیں، کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، یعنی کوئی خاص دعا یہاں فرض نہیں ہے، اور کوئی بھی یہاں دعا مانگنا بھی فرض نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں آپ چاہے تو درود پاک پڑھ کے سلام پھیر دیں، چاہے تو کیا نام ہے دعا مانگیں، دعا مانگنا سنت ہے نبی علیہ السلام کی، لیکن اس کو واجب قرار دینا یہ نہیں ہے۔ اب حضرات ذکر یہ تو علامہ عینی تھے، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی تھے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث یا عائشہ، ایک آپ یہ یاد رکھیں، ایک طرف عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام دعا کا اختیار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں ابو ہریرہ اور عائشہ کی حدیث میں کیا ہے، نبی علیہ السلام نے تعوذ کی دعا، یعنی چار چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگنے کا جو حکم دیا ہے اس کو کیا کیا ہے نبی، ایک وہ دو حدیثیں یہ آپ کے سامنے ہیں، یہ دو۔ اب یہ نہیں ہوتا ذرات وقار کہ ایک حدیث سے حکم لے لیا جائے اور دوسری حدیث کو چھوڑ دی جائے، محدثین یہ کرتے تھے کہ تمام حدیثوں کو اپنے سامنے رکھتے تھے، ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد وہ فیصلہ کرتے تھے کہ آیا یہ جو چیز لازم و ضروری ہے یا نہیں۔ اگر وہ لازم و ضروری ہوتی تھی تو محدثین کہتے تھے یہ لازم و ضروری ہے، اور اگر وہ لازم و ضروری نہیں ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ چیز لازم و ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک حدیث سے وہ لزوم ثابت کر لیں اور ایک حدیث سے وہ عدم لزوم ثابت کریں، یعنی ایک حدیث سے وہ کسی چیز کو فرض قرار دے دیں، ایک حدیث سے وہ چھوڑ دیں، وہ بلکہ تمام حدیثوں کو پیش نظر رکھتے تھے، اور کیونکہ احادیث کے الفاظ جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ روات ہوتے ہیں، راوی ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں۔
ہر بندہ منون جس طرح اس نے صحابی سے سنا ہے ویسے آگے بیان کرے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو حدیث پڑھاتے ہیں، جو حدیث کی ابحاث پر بحث کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جو حدیث کے بعض دفعہ حدیث بالمعنی ہوتی تھی، یعنی نبی علیہ السلام نے کسی چیز کو بیان کیا، اس کو آگے اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ صحابہ بھی بعض دفعہ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے، بعض دفعہ صحابی تو منون ویسے بیان کر دیتا تھا، لیکن آگے راوی جو ہوتا تھا وہ اس کو وہ اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا تھا۔ یہ تمام حضرات جانتے ہیں، لیکن اس کا معنی مفہوم نہیں بدلتا تھا۔ لیکن یہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا ایک حدیث سے ہم فرض کو ثابت کریں اور اسی سے ملتی جلتی جو حدیث ہے اس کو کیا کریں، ہم اس سے عدم فرض کو ثابت کر دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث سے وجوب ثابت ہو رہا ہے، ایک عدم وجوب ثابت ہے۔ تمام احادیث کو ایک موضوع پر جو تمام احادیث ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کیا، جیسے دعا کے موضوع پر تمام احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے اندر دعا مانگی ہے اور دعا مانگنے کی تلقین کی، ان تمام حدیثوں کو محدثین نے سامنے رکھا۔ اسی طرح امام بخاری نے سامنے رکھا اور سامنے رکھ کے یہ کہا کہ بھی کسی بھی دعا کا مانگنا نماز کے اندر فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ اب حضرات یہ دیکھیں، یہ ہے حافظ ابن منذر، ان کی سن وفات ہے 318 سن ہجری۔ ان کی یہ کتاب ہے الاوسط من السنن والاجماع والاختلافی۔ اس کا اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر، یہ جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر 386 ہے، 386۔ ذکر الامر بالتعوذ بعد التشہد قبل السلام، کہ یہ جو اب آپ کے سامنے احادیث آ رہی ہیں یہ سلام سے پہلے تشہد کے بعد تعوذ کے حکم کے بارے میں ہے۔ اب انہوں نے باقاعدہ یہاں بخاری شریف میں تو ابو ہریرہ کی روایت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعوذ کی روایت تھی۔ اب یہاں یہ لے کے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک، جو شیخ ابن حزم نے اور شیخ البانی نے جس کو ذکر بھی کیا۔ اب یہ کہتے ہیں حدیث پاک کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیتعوذ من اربع، من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات وفتنة المسیح الدجال ثم لیدعو لنفسہ بما بدا لہ۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک تشہد پڑھے تو وہ 4 چیزوں سے کیا کرے، اللہ کی پناہ مانگے۔ وہ کیا ہے، وہ یہ جو حدیث پاک ہے عذاب جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو چاہے کیا کرے دعا مانگ سکتا ہے۔ حضرات وقار اس حدیث پاک کو جو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن منذر جو ہیں وہ کہتے ہیں قال ابو بکر، یہ حافظ ابن منذر کی کنیت ہے، کہتے ہیں وَلَوْلَا خَبْرُ ابن مسعود لَكَانَ هَذَا يَجِبُ، کہتے ہیں اگر عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک نہ ہوتی، وہی جو میں آپ کے سامنے امام بخاری کے حوالے سے پڑھ چکا ہوں، ثُمَّ يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو، وہ جس میں یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں اگر عبداللہ بن مسعود کی حدیث نہ ہوتی لکان هذا یجب، تو یہ تعوذ کی دعا کیا ہوتی، واجب ہوتی۔ گویا کہ محدثین نے اس سے یہی سمجھا ہے، یہی ان حدیث کا خلاصہ نکالا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی دعا یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی دعا نماز کے اندر فرض نہیں ہے، اور خصوصاً تعوذ کی دعا بھی نماز کے اندر فرض نہیں ہے۔ حضرات ذکر یہ میں آپ کو اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ایک تو ابن حزم تھے اور دوسرا شیخ البانی تھے، وہ کہتے تھے کہ بھی پہلے تشہد میں بھی مانگ سکتے ہیں، دوسرے میں بھی مانگ سکتے ہیں، جبکہ یہیں اگر آپ دیکھیں نا محدثین نے سختی کے ساتھ، جو یہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہاں نا ایک خوبصورت بات کی ہے ابن حزم کے بارے میں، کہ ابن حزم نے جو پہلے تشہد کے اندر درود پاک کا کہا، پہلے تشہد کے اندر جو اس نے دعا کا کہا ہے ابن حزم نے، تو انہوں نے کہا ابن حزم نے بہت بڑی کیا کی ہے، زیادتی کی ہے۔ کہتے ہیں وَأَفْرَطَ ابن حزم فَقَالَ بِوُجُوبِهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَيْضًا، کہتے ہیں ابن حزم نے بہت بڑی زیادتی کی ہے، یا بہت بڑا مبالغہ آرائی کی ہے، یا بہت حد سے تجاوز، ابن حزم نے حد سے تجاوز کیا ہے۔ کس بارے میں؟ کہ انہوں نے اس تعوذ کی دعا کو پہلے تشہد میں بھی کیا کیا، واجب قرار دیا۔ تو حضرات ذکر یہ ابن حزم کا کیا تھا، ایک موقف تھا جو کمزور تھا۔ یہ حضرات ذکر میں آپ کے سامنے یہ جو اتنی تفصیل بیان کروں وہ اس وجہ سے ہے کہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، وہ بچارے جس کو آپ یہ سمجھیں وہ محدثین کے طریقے اسلوب سے نا واقف ہوتے ہیں،
اور وہ بظاہر ایک حدیث کو لے کے وہ کسی بھی چیز کو لازم و ضروری عوام کے اوپر کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں حضرات عزیز وقار۔ میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جو تعوذ کی دعا نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یا وہ کہہ رہا تھا کہ جو تعوذ کی دعا جو ہے وہ نہیں مانگتا، وہ 70 سال سے اس نے غلطی پر ہے، اور وہ اس کی نمازوں کا اب آگے سے اس سے پھر پوچھ رہے ہیں کہ بھی اس کی نمازوں کا کیا حکم ہے۔ وہ آگے سے کہہ رہا ہے جی وہ 70 سال والی تو اللہ ان کا مالک ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور یہی تعوذ کی دعا پڑھے، اب اگلی نمازوں کے بارے میں سوچے۔ تو انہوں نے کہا جی جو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ دعا پڑھتے ہیں، یا یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ تمام دعائیں کیا ہے یہ غیر سنت ہے؟ ایسا نہیں حضرات عزیز وقار۔ یہاں تو دیکھیں امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ 70 سال کا جو بابا آج تک جو حیات ہے، 70 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، یا 100 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، وہ تو بالکل ویسی دعا مانگ رہا ہے، یا جو دعا وہ نماز کے اندر دعائیں مانگ رہا ہے، اس کو نبی علیہ السلام نے اختیار دیا۔ بالکل وہ امام بخاری نے جو ابواب قائم کر کے، اور امام بخاری نے جو حدیثوں سے سمجھا، وہ بیچارہ 70 سال والا بوڑھا بالکل ویسی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس کی نماز تو کوئی خلاف سنت نہیں ہے، اس کی نماز تو کوئی 70 سال کی نمازوں کی وہ پریشانی نہ لے۔ امام بخاری تو یہ کہہ رہے ہیں، ابن حجر تو یہ کہہ رہے ہیں، علامہ عینی تو یہ کہہ رہے ہیں، حافظ ابن منذر تو یہ محدثین ہیں جو حدیث کا فہم رکھتے تھے، جو حدیث کو سمجھتے تھے، جن کی وجہ سے، یعنی یہ وہ محدثین ہیں جو یہ بتاتے تھے حدیث یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ ان پر پوری امت کیا کرتی تھی؟ بھروسہ کرتی تھی۔ محدثین ان پر، محدثین فقہاء ان پر بھروسہ کرتے تھے تمام۔ یہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی کوئی دعا مانگنا فرض نہیں ہے، کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی، کوئی خاص دعا مانگنا فرض نہیں ہے، وہاں فرضیت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرات سے وقار، یہ تو آپ کے سامنے میں نے محدثین کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیا، علامہ امام بخاری کے حدیث کا استدلال آپ کے سامنے پیش کیا، عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک پیش کی۔ اگر آپ صحیح مسلم اٹھا کے تھے کہ صحیح مسلم